بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 42 باب فضل بر اصدقاء الابی والامی والاقارب والزوجۃ وسائر من یندب اکرامہ، یعنی والد اور والدہ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور تمام لوگ جن کے ساتھ حسن سلوک مستحب ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اس کا ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی باب نمبر 42 کا آج ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس کا پہلا حصہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ وَأَنْ أَبِي أُسَيْدٍ بِضَمِّ الْحَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ مالک ابن ربیعۃ الساعدی رضی اللہ عنہ قال بین نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل من بنی سلمة فقال یا رسول اللہ هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما بعد موتهما فقال نعم الصلاة علیہما والاستغفار لهما وَإِنْفَاذُ أَحْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا رواہ ابو داود۔ حضرت ابو اسید یعنی حمزہ کے پیش اور سین کے زبر کے ساتھ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، تو بنو سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے کہ میں اس کے ساتھ کر سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا مانگنا، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں ابو اسید، ان کا نام مالک تھا اور ابو اسید ان کی کنیت تھی اور ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ ان کا نسب اس طرح سے ہے: مالک بن ربیعہ بن بدن بن عامر بن عوف بن حارث۔ ہجرت سے پہلے یہ مسلمان ہوئے اور تمام ہی غزوات میں شرکت کی، اور بدر کی شرکت کا تذکرہ بھی بخاری شریف میں ملتا ہے، یعنی انہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو ساعدہ کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات سے پہلے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ یہ 68 ہجری میں مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ بدری صحابہ میں سے آخری یہی صحابی تھے جو فوت ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر 78 سال تھی۔ ابو اسید کی اس حدیث میں دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ والدین اگر وفات بھی پا جائیں تو ان کے ساتھ ابھی بھی صلہ رحمی کا تعلق جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ وہ کس طرح سے رہتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ اگر ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کی بخشش کی خاص طور پہ دعا کریں، اور اسی طرح اگر ان کے ذمے کوئی قرض وغیرہ ہے وہ ادا کر دے، یا انہوں نے جن کاموں کا سوچا ہے، جو کسی سے جیسے وعدہ ہے، یعنی جو کوئی کام کرنے کا انہوں نے اپنی عمر میں سوچا تھا ان کو پورا کر دیں، تو اس طرح سے والدین جو بھی شخص اس طرح سے کرے گا تو وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی صلہ رحمی کر رہا ہوگا اپنے والدین سے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا نفلی صدقہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس میں ثواب میں اپنے والدین کو شامل کر لے، یعنی اس کا ثواب جو ہے وہ اپنے والدین کو بخش دیا کرے، بشرط کہ وہ والدین مسلمان ہو، تو اس صورت میں ان کو بھی ثواب پہنچے گا اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا اور ان کے ساتھ دعائیں کرنا، اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی، یعنی ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرنا جو ہے یہ والدین کی صلہ رحمی میں داخل ہے۔ تو اس سے یہ باب جو ہے یہ باب
یہ جو حدیث ہے یہ اپنے باب کے ساتھ مطابقت آ گئی کہ اس میں بھی یہ تھا کہ والدین سے متعلقین جو ہیں، والدین سے تعلق رکھنے والے یا ان کے دوست احباب وغیرہ، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، تو اس حدیث میں بھی اسی کے بارے میں بتایا گیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما غرت على احد من نساء النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ رضی اللہ عنہا وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كان لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول ارسلوا بها إلى أصدقاء خدیجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورتوں میں سے کسی پر اتنا رشک مجھے نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آتا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے اور بسا اوقات بکری ذبح کر کے اس کے اعضاء علیحدہ علیحدہ کر کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے۔ اس پر میں اکثر کہہ دیا کرتی، یوں معلوم ہوتا کہ دنیا میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے وہ ایسی ایسی تھی، یعنی تعریف کے کلمات فرماتے، اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح فرما کر ان کی سہیلیوں میں مناسب گنجائش کے مطابق ہر ایک کی طرف ہدیہ بھیجتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بکری ذبح فرماتے تو فرماتے کہ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کی طرف بھیج دو۔ اس حدیث میں یہ دیکھیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری بیوی حضرت خدیجہ، جو پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ تعلق کو توڑا نہیں، بلکہ ان کی طرف تحفے تحائف یعنی ہدیے وغیرہ بھیجتے رہے۔ تو اس سے اس باب کے ساتھ مناسبت ہو گئی کہ والدین اور بیوی اور دوسرے تعلق والے جب وفات پا جائیں یا چلے جائیں تو ان کے تعلقات رکھنے والے جو ان کے متعلقین ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی جانور یا بکری وغیرہ ذبح فرماتے تو خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کی طرف بھیجتے تاکہ اپنی بیوی کی جو سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب تک یہ نکاح میں رہی آپ نے کوئی دوسرے نکاح نہیں کیا، اور ایک ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ آپ کی لونڈی ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ بڑی ہی عابدہ زاہدہ شب بیداری کرنے والی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت خدیجہ تھی، اور دین پر انہوں نے اپنا مال بہت زیادہ خرچ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتی ہے کہ مجھے حضرت خدیجہ پر جس قدر رشک آتا تھا کسی اور بیوی پر نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ وفی روایت قالت استاذنت حالت بنت خویلد اخت خدیجہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعرف استئذان خدیجہ
فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد قولها فارتاح هو بالحاء وفي الجمع بين صحيحين للحميدي فارتاع بالعين ومعناه تم به۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازت لینا یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جھوم گئے اور فرمایا اے اللہ یہ حالہ بنت خویلد ہے۔ فرتاح ہا کے ساتھ منقول ہے اور حمیدی کی کتاب میں یہ لفظ عین کے ساتھ ہے، تو اس کے معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت مانگنے پر فکر میں پڑ گئے، یعنی آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت مانگنا جو ہے وہ یاد آ گیا، تو اس لیے سوچنے لگے اور پھر یہ انہیں معلوم ہوا کہ مطلب یاد آ گیا کہ یہ حضرت حالہ ہی ہوں گی کیونکہ حضرت خدیجہ کی بہن تھی، تو دونوں کا جو انداز اور طریقہ تھا وہ ملتا جلتا تھا۔ تو اس میں دیکھیں کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن یا ان کی سہیلیوں سے تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ صلہ رحمی جو ہے وہ ان کی بہن اور ان کی سہیلیوں کی صورت میں ہوئی۔ تو پھر بتایا گیا کہ ارتاح جو ہے ہا کے ساتھ بھی ہے اور ایک کتاب میں عین کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحاب أحدا منهم إلا خدمته متفق عليه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ایک سفر میں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ میری خدمت کیا کرتے تھے، تو میں ان سے کہتا کہ ایسا نہ کرو، وہ جواب دیتے کہ میں نے دیکھا کہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، تو میں نے قسم اٹھائی کہ میں انصار میں سے جس کی بھی رفاقت میں جاؤں گا تو میں اس کی خدمت کیا کروں گا۔ اس میں جو ہے آپ حضرت انس کی جو روایت ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ جریر بن عبداللہ میری خدمت کرتے تھے، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں چھوٹے تھے، تو حضرت انس انہیں منع کرتے تھے کہ آپ میری خدمت نہ کیا کریں چونکہ میں چھوٹی عمر کا ہوں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں آپ کی خدمت اس وجہ سے کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگ یا انصار جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا، میں نے تہیہ کر لیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے اب میں ان کی خدمت کیا کروں گا، تو اس لیے میں جب بھی ان میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ میں کس قدر تواضع تھا، دیکھیں حضرت انس چھوٹے تھے لیکن وہ پھر بھی ان کی خدمت کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق کتنا مضبوط تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی طرح سے جو خدمت گزار تھے، اب ہم نے آپ کے اس تعلق کی وجہ سے ان کی خدمت کرنی ہے۔ دیکھیں باپ تھا، ماں باپ یا بیوی یا دوسرے رشتہ داروں کے جو وفات پا جائیں یا چلے جائیں تو ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ اس کے گھر والوں سے، اس کے ماں باپ سے سب سے زیادہ تعلق ہے، تو ہم جس طرح اپنے ماں باپ کے متعلقین کا خیال کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہمارا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز تعلق رکھتی ہے ہم اس کی قدر کریں۔ اسی طرح دیکھیں صحابیوں کا یہ عمل تھا
کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوتا تو صحابہ اس کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے. جس کو آپ مقام اور رتبہ دیتے تو صحابہ بھی اس کو وہی مقام اور رتبہ دیا کرتے تھے. تو اس کی بنا پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ہم ان کا بھی خوب اکرام کریں گے، کیونکہ احادیث کا تعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا احترام کیا جائے. جس محفل میں احادیث سنائی جا رہی ہو اس میں ادب سے بیٹھا جائے اور احادیث کی طرف قدم نہ کیے جائیں، بلکہ کوشش کی جائے کہ وضو کے ساتھ احادیث کو پڑھا جائے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو نورانی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.